جیسے یہ میرا سر ہے نا، اس کے سر سے بال چلے گئے، غائب ہو گئے۔ جھوٹ کا پردہ ایسے فاش ہوا ہے، مجھے ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے، قید تنہائی میں رکھا گیا ہے۔ اور یہ کہتا تھا مجھ سے وکیل نہیں ملنے دیے جاتے، میں قید تنہائی کا شکار ہوں، ڈیتھ سیل میں رکھا گیا۔ ڈیتھ سیل اس طرح کا ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمہور کی آواز کے ساتھ حاضر ہیں۔ جھوٹ کا پردہ ایسے فاش ہوا ہے، جیسے یہ میرا سر ہے نا، اس کے سر سے بال چلے گئے، غائب ہو گئے۔ تو اسی طرح یعنی کہ یہ ایک سچائی ہے، اور اسی طرح یہ بھی سچائی ہے کہ عمران خان جو کہتا تھا کہ مجھے ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے، قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، تو آج وفاقی حکومت نے ان کے اس دعوے کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دی ہیں اور تصاویر جاری کر دی ہیں، سپریم کورٹ میں رپورٹ پیش کر دی ہے، کون کون سے لوگ اس سے ملے ہیں اس کی تفصیلات بھی فراہم کر دی ہیں کہ ستمبر 2023 سے لے کر مئی 2024 تک 404 افراد مختلف مواقع کے اوپر اس سے ملے ہیں، ٹھیک ہے جی، جس میں اس کی بیگم بشرا بی بی کی ساتھ اس کی تنہائی میں 6 ملاقاتیں بھی شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا رہ گیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جناب پسند کی کتابیں ہیں، لائبریری، وہ شیلف چھوٹی سی لائبریری ہے، ایکسرسائز بائک کی سہولت ہے، اور پوری بیرک ہے اس میں چلنے کے لیے، واک کرنے کے لیے۔ جناب ان تصاویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ گیلری سے بنی ہوئی ہے، بک شیلف موجود ہے، ٹی وی لگا ہوا ہے، بیڈ ہے، کرسی ہے، میز ہے، اور جناب اس کے بعد اخبار فراہم کیا جاتا ہے۔ وہ اسٹریچنگ کے لیے جو بیلٹ ہے وہ بھی دیا گیا ہے، بیڈ ہے، روم کولر ہے، الماری ہے، میز کرسی ہے، اور بڑا صاف ستھرا جناب وہ نظر آیا ہے۔ وہ آپ اگر ہمارے ایڈیٹر صاحب اس کو دکھا سکیں تو آپ وہ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اور یہ کہتا تھا مجھ سے وکیل نہیں ملنے دیے جاتے، مجھ سے لوگوں کو ملنے نہیں دیا جاتا، لوگوں کو دور رکھا جاتا ہے، میں قید تنہائی کا شکار ہوں، ڈیتھ سیل میں رکھا گیا۔ ڈیتھ سیل اس طرح کا ہوتا ہے، یقین مانیے میں کہتا ہوں کوئی عام قیدی اور یہ وی آئی پی، اچھا پھر اس کو ایگزیکٹو جو پورشن ہے وہاں پہ رکھا گیا ہے، یہ ہے ایگزیکٹو بلاک جو اڈیالہ جیل کا نا، وہاں پہ رکھا گیا ہے، وہاں پہ وی وی آئی پی رکھے جاتے ہیں، لیکن وہ مصروف ہے بھی کچھ نہیں۔ ایل ای ڈی لگی ہوئی ہے، نیلسن منڈیلا کی کتاب، فلاں کتاب، یہ وہ بائک شائک جو جس طرح چہل قدمی بھی مصروف کرتے ہیں۔ تو بھائی جھوٹ مت بولو۔ اب مونس لائی نے ابھی ٹویٹ کیا، وہ کہتا ہے جی مجھے بڑا دکھ ہوا، عمران خان اس جگہ رہ رہا ہے، قوم کا عظیم لیڈر، عالم اسلام کا یہ لیڈر، اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے، قوم اور نکلے گی۔ تو بھائی پہلے تم تو واپس آؤ، اس کو نکالنے کے لیے تم تو پہلے واپس آ کر دیکھو۔ لیکن دوسری طرف جو دوسرا پہلو ہے اس کی طرف بھی آ جائے کہ جب سے یہ دوسرا پہلو ہے کہ اب میں آپ کو بتاؤں گا نا کہ یہ ظلم و ستم کی انتہا، کہ جب سے اس نے اس سے شادی کی پنکی پیرنی سے، جس طرح جادو ٹونے کے ذریعے یہ اپنی حکومت جو ہے وہ چلاتا رہا، ٹھیک ہے جی، وہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کس طرح اس نے بیڑا غرق کیا ملک کا۔ جو داد و شمار، جو کچھ تفصیلات ہم نے حاصل کی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ ایک تو اس کے دور میں یعنی کہ عمران خان کے دور میں کرپشن کا جو پرسیپشن تھا، پرسیپشن انڈیکس کرپشن کے حوالے سے وہ بڑے مارجن سے خراب ہوا۔ پھر چور ڈاکو، یہ نواز شریف، شہباز شریف، زرداری، وہ ایک منترا گاتا رہا، اس سے ملک کی تمام معاشی سرگرمیاں بڑھ گئیں۔ جو ملک کی جی ڈی پی تھی وہ جناب $375 بلین سے کم ہو کر اس کے دور میں $275 بلین ہو گئی۔ اربوں روپے کی دولت پی ٹی آئی کے سیاستدانوں نے کمائی، مال کمایا، جبکہ دیگر سیاستدانوں اور جو صحافی تھے وہ زیر عتاب آئے، اور نیب کو بھی اس نے ذاتی اور سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کیا۔ سرکاری ملازمین کے تبادلے پیسے لے کر کیے جاتے رہے، اور عمران نیازی
اپنی بیگم بشرا پنکی کی ہدایت پر یا حکم پر افسران کے تبادلے کرتے اور ان کی پسند کے مطابق کرتے، جس کی وجہ سے ہر ادارہ جو ہے پولیٹیسائز بھی ہوا، تباہی کا شکار بھی ہوا۔ پھر عاملوں کے ذریعے، موکلوں اور عاملوں کے ذریعے وزراء کو محکمے دیے جاتے۔ کسی بھی ادارے میں سرکاری افسر تب لگایا جاتا اور بڑے عہدے پہ جب عملیات سے اسے اپنے شہر میں جکڑ لیا جاتا، اور پھر نتیجتاً وہ سارے افسران پنکی پیرنی کے دربار میں حاضری دیتے اور جی حضوری کرتے۔ توشہ خانہ سمیت نہ صرف تحائف بیچ کر کھا لیے گئے، بلکہ اس جال سازی کی وجہ سے جو بدنامی ہوئی وہ الگ سے ہے۔ پھر عوام کو مذہبی اور اسلامی ٹچ دے کر جذباتی بنایا گیا، اور ہر مسئلے کو اتنا اچھال دیا گیا کہ جس طرح کوئی جناب یہ کفر اور اسلام کی جنگ ہے۔ خود کو مرشد اور دوسروں کو کافر قرار دیتے رہے، اس کو بغاوت سے جوڑ دو، اس کو فلاں سے جوڑ دو، وہ آڈیو آ چکی ہیں۔ خود کو مرشد، دوسرے گستاخ۔ یہ میاں جویل لطیف کی مثال ہے، خواجہ آصف احسن اقبال، ان کو گستاخ تک کہا گیا، ان کی جانوں کو خطرات لاحق ہو گئے۔ آپ کو پتہ ہے جذباتی بڑی قوم ان معاملات کے اوپر۔ پھر جو سب سے بڑا میں آپ کو انکشاف کر رہا ہوں کہ یہ دیکھیں گے پنکی پیرنی، انسان تو انسان، جانوروں کو بھی نہیں بخشا گیا۔ اس پنکی پیرنی کے حکم کے اوپر اسلام آباد کا چڑیا گھر بند کیا گیا۔ کہا گیا کہ جناب موکلین نے بتایا ہے، عاملین نے بتایا ہے کہ عمران خان سے ایک مخصوص فاصلے تک کوئی جانور قید نہ ہو، لہٰذا جناب کالے عمل کے ذریعے کئی جانوروں کو زندہ جلا دیا گیا۔ وزیر اعظم ہاؤس کسی بنگالی عمل کا نقشہ پیش کرتا تھا، سفلی عملیات کے لیے کئی 100 مرغیوں کو زندہ جلایا گیا۔ یہ ریکارڈ کا حصہ ساری چیزیں۔ پھر فرا گوگی اور عثمان بزدار، جو بیچارہ کونسلر نہیں بن سکتا تھا، اس کے وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا۔ پھر ٹک ٹاکر بلائے گیا وزیر اعظم ہاؤس میں، وہ حریم شاہ، پتہ نہیں کون کون سی، وہ جنت مرزا، سب کو بلا کر جناب وزیر اعظم کی کرسی پر بنا کر بدنام زنامہ ٹک ٹاکر، اور پھر اس کا مذاق اڑایا گیا وزیر اعظم ہاؤس کا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خاور منیکا کا گھر، اس کی اولاد، سب کا سکون اس سے تباہ کیا۔ یعنی کہ اس خاتون نے، پنکی پیرنی نے بھی اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نہ صرف اپنا سابق شوہر اور بچوں کو چھوڑا، بلکہ بعد میں اپنے ہی خاندان کو ڈسا، جس کی وجہ سے وہ خاور منیکا آج کل بیچارہ روتا پھر رہا ہے اور انصاف کے لیے دربدر ہے۔ جب سزائیں ہوئیں تو پاکستان کی بدنامی وہ شروع کر دی گئی، اور ریاست کے خلاف پروپیگنڈا وہ جاری ہے، اب تک جاری ہے۔ یہ ان کا حال ہے۔ تو یہ میں نے 2 پہلو آپ کے سامنے رکھ دیے کہ جناب اس کی حقیقت کیا تھی جب حکومت میں تھا، اور اب جیل میں ہے تو کس طرح عیاشی کر رہا ہے۔ یہ دیکھ لیں آپ، یہ منظر دے لیں، اور کہتا میں قید تنہائی کا شکار ہوں، میں جناب ڈیتھ سیل میں مجھے رکھا گیا ہے، خدا نہ خواستہ اگر مجھے جیل جانا پڑ جائے تو میں تو اس طرح کی جیل میں رہنا، مجھے اس طرح کی سہولیات ملیں تو کیا ہی بات ہے۔ یہ تو جیل ایسی VIP زندگی، مرضی کا کھانا، مرضی کا کچن، مرضی کا کک، ٹھیک ہے، جو دل کرے عیاشی کرے، کماؤ۔ یہ ساری جو ہے وہ صورتحال ہے، اس کے حقائق آپ کو بتانا بہت ضروری تھے۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔